اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا. تحریک منہاج القرآن ضلع منڈی بہاؤالدین کے زیر اہتمام 5 روزہ دروس عرفان القرآن میں تشریف لانے والے معزز خواتین و حضرات کو ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا گو ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اسی طرح اپنی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے دروس عرفان قرآن کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت کلام مجید سے کرتے ہیں، جس کے لیے میں دعوت دوں گا جناب محترم قاری سید رافع حسین صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن کی آیات بینات سے آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك شانئك هو الأبتر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑا سجدہ گایا زہرا تو تیرا در ہو میری سجدہ گایا زہرا تیرے تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک پکارتے ہیں ملک واہ واہ یا زہرا پکارتے سبحان اللہ۔ جناب محترم رافع حسین صاحب آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے تھے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اور الحمدللہ تعالی ہم سب لوگ روزانہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے یہ تلاوت کرتے ہیں اور خدا کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں کہ میرے مولا ہم سب کو سیدھا راستہ دکھا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم سے مراد آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جو جس قدر میرے مصطفیٰ کی ذات کے قریب ہوتا چلا جائے گا اس کو اہدنا الصراط المستقیم کا فیضان ملتا چلا جائے گا۔ اور الحمدللہ تعالی آج کے دور کے اندر تحریک منہاج القرآن اور حضور سیدی شیخ الاسلام یہ وہ راستہ ہے جو ڈائریکٹ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کی طرف جاتا ہے۔ اگر آج ہم اپنی نسلوں کے وجود کے اندر میرے مصطفیٰ کی محبت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، صحابہ کی محبت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، اہل بیت کی محبت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، اولیاء و صالحین کی محبت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے نسلوں کے وجود کے اندر اسلام کے حقیقی معنی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو تحریک منہاج القرآن اور حضور
سیدی شیخ الاسلام، یہ وہ راستہ ہے کہ اگر آج کے دور کے اندر ہم تحریک منہاج القرآن تک پہنچ گئے تو تحریک منہاج القرآن الحمدللہ تعالی ہمیں مصطفیٰ کی بارگاہ تک پہنچا دے گی، اور اگر ہم بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچ گئے تو میرے مصطفیٰ ہم کو بارگاہ خدا تک پہنچا دیں گے۔ تو لہٰذا میں تمام حاضرین محترم سے التماس کروں گا کہ یہ 5 روزہ دروس عرفان القرآن، اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ آج کے دور کے اندر ہم پھر سے اپنی نوجوان نسلوں کے وجود کے اندر محبت مصطفیٰ کو زندہ کریں۔ تو لہٰذا ان 5 روزہ دروس عرفان القرآن کا آج تیسرا پروگرام یہاں پر انعقاد پذیر ہے۔ اس کے بعد 2 پروگرام پیچھے رہتے ہیں، اس میں آپ خود بھی آئیں، اپنے رشتہ داروں کو لے کر بھی آئیں، اپنے اہل محلہ کو لے کر بھی آئیں، اپنے دوستوں کو بھی لے کر آئیں، تاکہ اس بابرکت مہینے کے توسط سے ہم صحیح معنی میں اپنے قلوب و اذہان کو آقا دو جہاں کی محبت سے منور کر سکیں۔ اب آپ کے نعروں کے جواب میں بلا تاخیر التماس کروں گا جناب محترم شاگرد رشید حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، جناب محترم پروفیسر علامہ فیصل ندیز وڑائچ صاحب سے، کہ جو الحمدللہ تعالی پورے ملک کے اندر حضور سیدی شیخ الاسلام کی فکر کو، ان کے پیغام کو، میرے مصطفیٰ کی محبت کو اور اسلام کے حقیقی معنی و مفہوم کو اور تحریک منہاج القرآن کے اصل مقاصد کو آنے والی نسلوں میں منتقل کر رہے ہیں۔ آپ کے نعروں کے جواب میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المکرمین المتقین وأولیاء امتہ والعلماء والمجتہدین والصالحین وعلینا معہم اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ
وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حاضرین محترم، خالق کائنات کا صد بار شکر کہ جس کی توفیق خاص سے اور نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک جوڑوں کے صدقے سے خالق کائنات نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ آج ہم سبھی احباب 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی تیسری نشست میں حاضر ہیں۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمارا مل بیٹھنا اور سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ثانیاً میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا جملہ قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن منڈی بہاؤالدین، جن میں بالخصوص محترم المقام محترم چودھری وسیم ہمایوں صاحب ذیلی صدر تحریک منہاج القرآن منڈی بہاؤالدین، محترم المقام محترم چودھری ساجد محمود چیمہ صاحب ذیلی ناظم تحریک منہاج القرآن، محترم المقام محترم سیف اللہ تارڑ صاحب صدر تحریک منہاج القرآن پی پی 65، محترم المقام محترم سرفراز نواب گجر صاحب ناظم تحریک منہاج القرآن پی پی 65، محترم محمد نواز صاحب صدر پاکستان عوامی تحریک، محترم المقام محترم محمد افضل چودھری سیکرٹری جنرل پاکستان عوامی تحریک، محترم المقام محترم ڈاکٹر فیاض احمد گجر صاحب ذیلی صدر منہاج القرآن یوتھ لیگ، اور محترم المقام محترم اویس کرنی صاحب ذیلی صدر MSM مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ محترم المقام محترم علامہ قمر منہاجین صاحب، تمامی حضرات مبارکباد کی مستحق ہیں کہ خالق کائنات نے ان لوگوں کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس دور کے اندر کہ جب ہر بندہ اپنے کاروبار میں مشغول ہے، بزنس میں مشغول ہے، رب کائنات نے ہمارے ان ساتھیوں کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ان لوگوں نے قرآن کے نور کو آپ کے دلوں میں منور کرنے کی کوشش کی ہے۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں التجا ہے کہ باری تعالیٰ تو ان کے گھروں کو منور فرما، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ان دروس عرفان القرآن کے اندر جو مرد و خواتین حاضر ہوتے ہیں، خالق کائنات تو ان کے گھروں کے اندر اپنی کروڑوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، اور ان کو قدم قدم پر بے حساب نیکیاں اور اجر و ثواب عطا فرما۔ حاضرین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ جو وقت ہوتا ہے انتہائی مختصر وقت ہوتا ہے، اور اسی انتہائی مختصر وقت کے اندر ہم نے اپنے موضوع کو کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچانا ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی موضوع اس کو بیان کرنے کے لیے وقت چاہیے، لیکن وقت محدود ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ باتیں، زیادہ سے زیادہ گفتگو اور نکات آپ کے گوش گزار کر سکوں۔
منڈی بہاؤالدین والوں، جس طرح سے آپ لوگوں نے اعلانات بھی سنے ہوں گے اور اشتہارات بھی پڑھے ہوں گے کہ آج کی ہماری تیسری نشست اس کا موضوع ہے امہات المؤمنین، اور بولیے نا، لگتا ہے سب کو معلوم نہیں ہے، اور آج کی خواتین۔ میرا آج کا یہ موضوع بالعموم تمام مردوں کے لیے ہے، لیکن بالخصوص میرے آج کے اس عنوان کی اور موضوع کی نسبت جو ہے، تعلق جو ہے، وہ خواتین سے ہے، ماؤں سے ہے، بہنوں سے ہے۔ لہذا گزارش کروں گا کہ آج کی اس نشست کے اندر تمامی حضرات اس موضوع کو توجہ سے سنیے، اور بالخصوص خواتین جو ہیں وہ اس موضوع کو توجہ سے سنیے گا۔ حاضرین دی وقار، جو آیے کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اب بلا تمہید میں اپنے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں۔ یہ آیت کریمہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 6 ہے، جس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات ذی وقار، اے مومنوں، اے انسانوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ تاجدار کائنات کی ذات ذی وقار عزیز تر ہونی چاہیے۔ اگر آپ تھوڑی بہت سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ اکبر کی صدا لگاتے رہیں گے تو مجھے پتہ چلتا رہے گا کہ آپ کو موضوع کی سمجھ آ رہی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ منہاج القرآن کے اسکالرز، علماء کرام، وہ بار بار آپ کو سبحان اللہ کا نہیں کہیں گے، لیکن اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ آئے تو اس کو کہنے میں بھی حرج بولیے نہیں ہے۔ حاضرین دی وقار، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے مومنوں، اے انسانوں، تمہیں تمہاری جان سے بڑھ کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات ذی وقار عزیز ہونی چاہیے، اور فقط عزیز نہیں ہونی چاہیے بلکہ عزیز تر ہونی چاہیے۔ حاضرین دی وقار، انسان اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر ہر رشتے کے ساتھ محبت کرتا ہے، ہر رشتے کے ساتھ انسان کا تعلق ہے، نسبت ہے۔ انسان اپنے والدین سے بھی محبت کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں سے بھی محبت کرتا ہے، انسان اپنے بہن بھائیوں سے بھی محبت کرتا ہے، اپنے دوست احباب سے بھی محبت کرتا ہے۔ لیکن منڈی بہاؤالدین والوں، اس آیت کریمہ کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہے جو تاجدار کائنات کی ذات ذی وقار سے جب محبت کرے تو اس کی محبت تمام رشتوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے، ہر رشتے سے بڑھ کر تاجدار کائنات کی محبت ہونی چاہیے۔ وسیم ہمایوں صاحب تشریف لائے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آگے آجئے وسیم صاحب۔ حاضرین دی وقار، اب آگے اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ازواج مطہرات، تاجدار کائنات کی بیویاں، اے مومنوں، وہ تمہاری مائیں ہیں۔ بولیے کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی کیا ہے؟ امہات المؤمنین، جو مومنین کی مائیں ہیں۔ تو حاضرین دی وقار، اس آیت کریمہ کے اندر اگر ہم غور کریں تو صراحتاً خالق کائنات نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ مومن فقط وہی ہے جو تاجدار کائنات سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا نقطہ، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ازواج مطہرات کو اپنی ماں سمجھتا ہے۔ آگے بڑھ گئے، انسان اس دنیا کے اندر اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، اپنے ماں کا احترام کرتا ہے، اپنی ماں کا ادب کرتا ہے،
اور انسان کا تعلق اپنی ماں کے ساتھ جسمانی تعلق ہے۔ اولاد کس سے پیدا ہوتی ہے؟ بولیے نا، اپنی ماں سے۔ تو انسان کا تعلق اپنی والدہ سے، ماں سے کیا ہے؟ جسمانی تعلق ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ماں کا ادب کرنا، ماں کے احترام کرنا اولاد پر لازم ہے، واجب ہے۔ اولاد کو چاہیے کہ ہر حالت میں اپنی والدہ کا ادب کرے، اپنی والدہ کے احترام کرے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو بندہ اپنی والدہ کا ادب نہیں کرتا، اپنی والدہ کے احترام نہیں کرتا، وہ خالق کائنات کی رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے، خدا کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے۔ حاضرین عزیز وقار، اب دیکھیں ماں کا تعلق اولاد کے ساتھ جسمانی تعلق، اور ماں جو ہے وہ دنیا کا رشتہ ہے۔ کیا؟ دنیا کا رشتہ ہے۔ تو جو بندہ والدہ کا ادب نہ کرے، والدہ کے احترام نہ کرے، ماں کی اطاعت نہ کرے، اس کے ساتھ احسان کا تعلق اور رشتہ نہ رکھے، تو خالق کائنات اس انسان کو اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ تو حاضرین محترم، جس طرح اپنی جسمانی ماں کا ادب کرنا، اس کے احترام کرنا انسان پر لازم ہے، اسی طرح انسان کو چاہیے کہ اپنی روحانی ماں کا بھی ادب اور احترام کرے۔ اور روحانی مائیں کون ہیں؟ ازواج مطہرات۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ازواج مطہرات وہ تمام مومنین کی کیا ہیں؟ مائیں۔ آگے بڑھیں۔ آپ سب نے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ سن رکھی ہے، جس میں خالق کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور ماں دنیا کی ماں ہے، جس کا تعلق اولاد کے ساتھ جسمانی تعلق ہوتا ہے۔ تو حاضرین عزیز وقار، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور ماں دنیا کی ماں ہے۔ یہ ادب ہے، یہ احترام ہے، یہ ان کی اطاعت کرنے کا پھل ہے کہ جو بندہ والدہ کا ادب اور احترام کرتا ہے، خالق کائنات اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ تو جو بندہ اس دنیا کی ماں کا ادب کرے، اللہ پاک اس کے لیے جنت کو واجب فرما دے۔ تو منڈی بہاؤدین والو ذرا اندازہ لگائے کہ جو بندہ اپنی روحانی ماں کا ادب کرتا ہے اور ان ماؤں کا ادب کرتا ہے جو تمام امت کی مائیں ہیں، ذرا اندازہ لگائیں کہ ان کا عالم کیا ہوگا، ان کا درجہ کتنا بلند ہوگا، ان کی فضیلت کتنی بلند ہوگی۔ تو حاضرین عزیز وقار، انسان کو چاہیے، مومن کو چاہیے کہ وہ ہر حالت میں اپنی روحانی ماؤں یعنی ازواج مطہرات اور امہات المومنین ان کا کیا کرے؟ ادب اور احترام کرے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ باتیں اور نکات اور ازواج مطہرات کی سیرت کے پہلو آپ کے سامنے بیان کر سکوں، اس لیے میں ہر آیت کریمہ اس کو بہت زیادہ تفصیل میں جا کر بیان نہیں کروں گا۔ ہر آیت کریمہ کا ایک ایک دو نقطہ، ایک ایک پہلو سیرت کا جو خواتین کے لیے نکلتا ہے وہ آپ کی گوش گزار کروں گا۔ اگلی آیت کریمہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 28 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی ازواج مطہرات سے فرما دیجئے، اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، کیا؟ ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیا کا مال چاہتی ہو، دنیا کی زینت چاہتی ہو، دنیا کا مال و متاع چاہتی ہو، فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو آؤ میرے پاس، میں تمہیں دنیا کی مال و دولت دے کر آسان طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں، آسان طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں۔ اور اگلی آیت کریمہ اس کو ترجمہ بھی اس آیت کریمہ کے ساتھ ہی آپ کے گوش گزار کر کے پھر ان دونوں آیات کریمہ کا شان نزول اور جو سیرت کا پہلو نکلتا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آگے آیت کریمہ جس کا نمبر ہے 29، ارشاد فرمایا، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ہاں
اے ازواج مطہرات، اگر تم چاہتی ہو کہ تم خالق کائنات کی رضا کو حاصل کر لو اور محمد مصطفیٰ کی رضا کو حاصل کر لو اور آخرت کے اندر اپنے لیے گھر بنا لو، تو پھر تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دی وقار کے پاس صبر کرنا ہوگا، سبحان اللہ، آقا کا ساتھ دینا ہوگا، اور جو آقا علیہ السلام کا ساتھ دے گی اور نیکیوں کو پسند کرے گی، محسنہ بن جائے گی، تو خالق کائنات نے اس کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ دوستان ذی وقار، اس آیت کریمہ کا شان نزول ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی آیت کریمہ، کوئی بھی سورہ، اللہ پاک اس کو بے مقصد نازل نہیں فرماتا۔ جس بھی آیت کریمہ کا خالق کائنات نزول فرماتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ پر کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے، وجہ ہوتی ہے۔ وہ وجہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ ازواج مطہرات، آقا علیہ السلام سے تعلق رکھنے والی، آقا سے نسبت اور رشتہ رکھنے والیاں ازواج مطہرات اور امہات المومنین، وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور حاضر ہو کر عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نان و نفقہ کے اندر اضافہ کیجیے۔ نان و نفقہ کا مطالبہ کرتی ہیں، یا رسول اللہ، آپ ہمیں جو مال دے رہے ہیں، دولت دے رہے ہیں، ہمیں جو کھلا پلا رہے ہیں، اس کے اندر کیا کیجیے اور اضافہ کر دیں۔ یہ مطالبہ کیا تاجدار کائنات کی بارگاہ میں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ازواج مطہرات نے جب یہ مطالبہ کیا، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر، روٹ کر ازواج مطہرات سے 1 مہینے کے لیے الگ ہو جاتے، خلوت اختیار کر لیتے ہیں۔ 1 مہینے کے بعد خالق کائنات نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب پر، آپ کے دل پر وحی نازل فرمائی اور ان آیات تخییر کا نزول فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے محبوب مکرم، آپ پریشان نہ ہوں، جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو ہمیں اچھا نہیں لگتا، محبوب آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ اگر ازواج مطہرات آپ سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ ہمارے نان و نفقہ کے اندر اضافہ کریں، تو یا رسول اللہ، آپ ان کے سامنے یہ آیات تخییر رکھ دیں، ان کو اختیار دے دیں۔ کس چیز کا اختیار دے دیں؟ آپ ان کے سامنے یہ 2 آپشن رکھیں۔ ایک آپشن کیا کہ اے ازواج مطہرات، اے مومنین کی ماؤ، اگر تم چاہتی ہو کہ تم دنیا کا مال و متاع حاصل کرو، دنیا کی دولت چاہتی ہو، دنیا کی زینت چاہتی ہو، تو آؤ میں تمہیں دنیا کا مال و دولت دے کر آسان طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں۔ اور دوسرا آپشن کیا رکھا؟ ہاں، اگر تمہیں اللہ رب العزت کی رضا پسند ہے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی رضا پسند ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے آخرت کے اندر تمہارے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو دوستان ذی وقار، ازواج مطہرات نے جن کا تعلق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، کہ جن ازواج مطہرات نے تاجدار کائنات کی صحبت پائی، آقا کی قربت پائی، جن ازواج مطہرات کی، امہات المومنین کی محمد مصطفیٰ نے خود تربیت فرمائی، ان ازواج مطہرات نے کس آپشن کو چوز کیا؟ کیا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، ہم معافی مانگتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہیں کہ ہم نے آپ کی بارگاہ میں نان و نفقہ کا مطالبہ کیا ہے، مال و دولت کا مطالبہ کیا ہے۔ یا رسول اللہ، ہمیں مال و دولت نہیں چاہیے، بس ہمیں ایک ہی چیز چاہیے، یا تو خالق کائنات کی رضا مل جائے یا محمد مصطفیٰ کی رضا مل جائے۔ کس آپشن کو چنا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ایک ہی چیز چاہیے، کیا؟ ہمیں آخرت کے اندر آپ کا در چاہیے، آپ کا گھر چاہیے اور آپ کی صحبت چاہیے۔ جس طرح سے ہم اس دنیا کے اندر آپ کی خدمت کر رہی ہیں، یا رسول اللہ، بس یہی خدمت کرنے کا موقع ہمیں جنت میں بھی مل جائے، محشر اور قیامت میں بھی مل جائے۔ تو اس آپشن کو چنا۔ اب دوستان ذی وقار، اب دیکھیں ان آیات کریمہ سے جو درس ملتا ہے یا سیرت کے پہلو نکلتے ہیں خواتین کے لیے، وہ میں آپ کی گوش گزار کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، ازواج مطہرات تھی، آقا علیہ السلام سے نسبت رکھنے والیاں، آقا کے عقد میں، آقا کے نکاح میں ہیں، اور
ان کے ساتھ بھی جن کا تعلق ڈائریکٹلی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ بھی ایک بشری تقاضا موجود تھا۔ انسان ہونے کے ناطے بشری تقاضا ان کے ساتھ موجود تھا۔ یہ بشری تقاضا ہی تھا جس کی وجہ سے ازواج مطہرات نے آقا کی بارگاہ میں یہ نان و نفقہ بڑھانے کا مطالبہ کیا، بشری تقاضا۔ لیکن دوستان زیوکار، جب تاجدار کائنات نے آیات تخییر کو ازواج مطہرات کے سامنے رکھا تو ازواج مطہرات اور امہات المومنین نے کس آپشن کو چنا کہ یا رسول اللہ، ہم بس معافی مانگتی ہیں، جو آپ کی بارگاہ میں ہم عرض کر چکی ہیں، بس ہمیں تو اللہ یا اللہ کے رسول کی رضا چاہیے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ ایک پہلو۔ دوسرا، حاضرین وقار، آج کی خواتین کے لیے اس آیت کریمہ سے یہ درس ملتا ہے، سیرت کا پہلو نکلتا ہے کہ اگر خاوند کے حالات تھوڑے کمزور ہی کیوں نہ ہو، مالی طور پر اگر خاوند کمزور ہو تو بیوی کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے خاوند کا ساتھ دے۔ کیا کرے بولیے؟ اپنے خاوند کا کیا کرے؟ شوہر کا ساتھ دے۔ یہ نہ ہو کہ جب شوہر کے پاس، خاوند کے پاس وہ پیسہ ہے، مال و دولت ہے، اثاثے ہیں، آرائش ہے، سہولیات ہیں، تب تو بیوی اپنے شوہر کا ساتھ دے، اس کے ساتھ ہنس کر مسکرا کر باتیں کرے، اس کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرے، شوہر کی خدمت بھی کرے۔ لیکن جب شوہر کے مالی حالات تھوڑے کمزور ہو جائیں تو بیوی چھوڑ کر کہیں اور چلی جائے، نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ازواج مطہرات جن کا تعلق آقا علیہ السلام کی ذات عزیز وقار کے ساتھ، تو حاضرین محترم، انہوں نے کس آپشن کو چنا اور خواتین کو کیا درس دیا، کیا سیرت دی کہ اے معاشرے کی خواتین، اے آج کی سوسائٹی کے اندر زندگی بسر کرنے والی خواتین، اگر شوہر کے مالی حالات تھوڑے کمزوری کیوں نہ ہو، تمہیں چاہیے کہ ہر حالت میں اپنے خاوند کا، اپنے شوہر کا، ہسبینڈ کا ساتھ دو۔ سبحان اللہ۔ کیا دو؟ ساتھ دو۔ کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ حالات اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اللہ نے جس انسان کے مقدر میں جتنا رزق لکھنا ہوتا ہے، اللہ پاک نے اپنے کاغذات کے اندر وہ لکھا ہوا ہے، اس کو اتنا ہی ملنا ہے، انسان کتنی ہی تگ و دو کیوں نہ کر لے۔ تو اس لیے بیوی کو چاہیے، عورت کو چاہیے، خاتون کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے خاوند کا ساتھ دے، خواہ وہ مالی طور پر بہت زیادہ مضبوط ہو یا مالی طور پر کمزور ہو۔ آگے بڑھیے۔ تیسرا پہلو اس آیت کریمہ سے جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کو ہمیشہ اپنے خاوند کو، اپنے شوہر کو راضی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیشہ بیوی کیا کرے؟ اپنے شوہر کو راضی رکھے، کبھی بھی اپنے شوہر کو، خاوند کو ناراض نہ کرے۔ یہ میں بات کیوں عرض کر رہا ہوں، اس کے پیچھے بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ ہم انسان جو بھی آقا کا کلمہ پڑھ کر غلامی مصطفیٰ کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے، مجھے بتائیے کہ وہ کس کی عبادت کرتا ہے اور کس کے سامنے سجدہ کرتا ہے؟ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بتائیے نا۔ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ خالق کائنات کی۔ کس کے ہاں اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں؟ رب کائنات کے ہاں۔ اور حاضرین محترم، وہ اللہ ہے، وہ خالق کائنات ہے جو اللہ اکبر ہے، سب سے بڑا ہے۔ کیا؟ سب سے بڑا۔ ہم انسان اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو سب سے بڑا ہے، اور سجدہ بھی اسی کو بجا لاتے ہیں جو سب سے بڑا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس جملے پر توجہ کیجئے گا خواتین، آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر خالق کائنات اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ، اپنی ذات کے علاوہ اگر سجدہ کرنے کا کسی کو حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ جی، اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ مقام ہے شوہر کا، یہ مقام ہے، یہ فضیلت ہے شوہر کی۔ تو خواتین میری مائیں بیٹھی ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، خدا را آپ سے گزارش کروں گا کہ ہر حالت میں اپنے شوہر کو راضی رکھنے کی کوشش کرے، کبھی بھی اس کو ناراض نہ کرے۔ یہ مال و دولت آتا جاتا رہتا ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرے اور محمد مصطفیٰ کی رضا کو حاصل کرے
اور ازواج مطہرات کی سیرت کو اپنائیں. اور سیرت کیا ہے کہ شوہر کو ہر حالت میں راضی رکھنے کی کوشش کرنی ہے. اور اگلی حدیث مبارکہ سنیے. خوشخبری بھی سنا دیتا ہوں کہ جو خواتین، جو عورتیں اپنے شوہروں کو، اپنے خامدوں کو ہمیشہ راضی رکھتی ہے تو تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جنت اس کا انتظار کر رہی ہے. سبحان اللہ. جو عورت، جو بیوی اس حالت میں اس دنیا سے انتقال کر جائے، اس دنیا سے چلی جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، اس کا خامند اس سے راضی ہو، تو تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا اس عورت کو، اس بیوی کو پھر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک نے اس کے لیے جنت کو تیار کر رکھا ہے. چند پہلو. آگے بڑھیے. میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ٹائم چونکہ ہمارے پاس کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ باتیں آپ کے گوش گزار کر سکوں. اب اگلی آیت کریمہ جس کا نمبر ہے 30، 28 اور 29 آپ کے گوش گزار کر دی. 30 میں ارشاد فرمایا یا نساء النبی من یاتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیر. اے نبی علیہ السلام کی بیویوں، اگر تم میں سے کوئی بیوی، کوئی زوجہ، امہات المومنین سے کوئی ماں اگر کوئی معصیت ظاہرہ کرتی ہے، کسی غلطی کا ارتکاب کرتی ہے، تو اللہ پاک اس زوجہ کو، امہات المومنین کو دگنی سزا دے گا. اب میں زیادہ تفصیل میں یہاں پر نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک دو لفظ چونکہ اس کے اندر مشکل آئے ہیں وہ آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں، اس کا معنی بیان کر دیتا ہوں تاکہ کوئی بندہ اس کا کوئی نعوذ باللہ غلط مطلب لے کر نہ جائے. امام عبد الرحمن بن محمد بن ابی حاکم لکھتے ہیں کہ فاحشہ مبینہ سے مراد آقا علیہ السلام کی نافرمانی ہے. بات سمجھ گئے آپ؟ کیا؟ تاجدار کائنات کی نافرمانی. آگے علامہ ابو اسحاق احمد بن محمد الثعلبی الکشف والبیان کے اندر نقل کرتے ہیں کہ فاحشہ مبینہ سے مراد معصیت ظاہرہ ہے، یعنی ایسی معصیت جس کو آنکھوں سے دیکھا جا سکے. اسی طرح امام بہقی سنن الکبریٰ کے اندر روایت کرتے ہیں، اور یہ سارے اقوال امام سید محمود علوسی نے روح المعانی تفسیر کے اندر بیان فرمائے ہیں. امام بہقی سنن الکبریٰ کے اندر بیان کرتے ہیں کہ فاحشہ مبینہ سے مراد آقا علیہ السلام کی نافرمانی ہے، یا کوئی ایسا کام ہے کہ جس کام کی وجہ سے تاجدار کائنات غمگین ہو جائیں، آقا مغموم ہو جائیں، یا تاجدار کائنات کا دل وہ تنگ پڑ جائے، یا وہ کام آقا علیہ السلام پر دشوار گزرے، تو اس کو فاحشہ مبینہ کہا جاتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس آیت کریمہ کی تفسیر یوں بیان کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ پاک نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ ازواج مطہرات اگر کوئی غلطی کریں گی تو ان کو خالق کائنات دگنی سزا دے گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ جتنا مقام بڑا ہوتا ہے، جتنا درجہ بڑا ہوتا ہے، جتنا وہ خالق کائنات کی قربت میں ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو سزا بھی اتنی زیادہ دیتا ہے، اس کو اجر و ثواب بھی اتنا زیادہ دیتا ہے. اب چونکہ ازواج مطہرات کی نسبت ڈائریکٹلی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے کہ جملہ سنیے مثال سمجھانے کے لیے، جیسے انبیاء کرام ہیں تو انبیاء کرام کا مواخذہ ان کی غلطی پر، ان کی خطا پر متبعین سے زیادہ سخت ہوگا. اب ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ معصوم انل خطا ہوتے ہیں، یعنی ان سے خطا سرزد نہیں ہو سکتی، وہ خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں. لیکن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سمجھانے کے لیے کرام کوئی غلطی کریں گے تو ان کا مواخذہ ان کے ماننے والوں سے زیادہ سخت ہوگا. دوسری مثال، اگر کوئی عالم غلطی کرے گا، علماء غلطی کریں گے، اہل منبر و محراب غلطی کریں گے، تو ان کا مواخذہ عوام سے زیادہ سخت ہوگا. یعنی جتنا مقام بڑا، جتنا درجہ بڑا، اتنا ہی اس کو سزا بھی زیادہ دی جائے گی، اور اسی طرح اس کو اجر و ثواب بھی زیادہ دیا جائے گا. تو چونکہ ازواج مطہرات کا تعلق ڈائریکٹلی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے، آقا کی ذات کے ساتھ نسبت ہونے کی وجہ سے اگر ازواج مطہرات سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے
تو کیا ہوگا؟ ان کو سزا بھی دگنی دی جائے گی۔ حاضرین محترم، ہمارا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ ازواج مطہرات اور امہات المومنین ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ پاک نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ان خواتین کو سمجھانا چاہا اور سیرت کا پہلو اور یہ درس دینا چاہا کہ اے خواتین، میں بے شک ان آیات کریمہ کے مخاطبین ڈائریکٹلی ازواج مطہرات کو ٹھہرا رہا ہوں، ان کو خطاب کر رہا ہوں، لیکن انڈائریکٹلی اب قیامت تک آنے والی خواتین کہ جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں، ان کے لیے بھی ان آیات کریمہ سے درس اور سیرت کا پہلو نکلتا ہے کہ اگر خواتین بھی کوئی غلطی کریں گی تو ان کو بھی سزا دی جائے گی، ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اگر خواتین غلطی کر لے، معصیت کر لے، گناہ کر لے تو ان کو بھی سزا دی جائے گی۔ اب دیکھیں ازواج مطہرات، ان کا ڈائریکٹلی تعلق ہے محمد مصطفیٰ کے ساتھ، آقا کی ذات کے ساتھ نسبت ہے، تو اللہ پاک ان کے بارے میں بھی ارشاد فرما رہا ہے اور ان کو بھی تنبیہ فرما رہا ہے کیا؟ اگر تم بھی کوئی غلطی کرو گی تو تمہیں بھی سزا دی جائے گی۔ لہذا آج کی خواتین سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ خدا را ازواج مطہرات کی سیرت پر عمل کیجئے اور کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا کام نہ کیجئے جو خدا کی نافرمانی کا سبب بنتا ہو یا محمد مصطفیٰ کی سنت کے خلاف ہو۔ ہمیشہ ایسا کام کیجئے جو ازواج مطہرات کی سیرت میں سے آپ کو درس ملتا ہے، آپ کے لیے سبق ملتا ہے۔ حاضرین محترم، اب آگے بڑھیے چونکہ وقت کم ہے۔ اگلی آیت کریمہ 31 اور 30 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، کہ جس طرح سے اے ازواج مطہرات تمہیں کوئی غلطی کرنے پر دگنی سزا دی جائے گی، اسی طرح اگر تم کوئی نیکی کرتی ہو، اگر کوئی اعمال صالحہ بجا لاتی ہو تو اللہ پاک تمہیں دگنا اجر بھی عطا فرمائے گا، دگنا اجر بھی عطا کیا جائے گا۔ اگر عام خواتین کو نیکی کرنے پر اگر 10 گنا اجر دیا جاتا ہے تو ازواج مطہرات کو حاضرین محترم 20 گنا اجر دیا جائے گا، کیونکہ ان کا مقام، ان کا رتبہ وہ سب سے کیا ہے؟ بلند ہے۔ اب اگلی آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا کیونکہ اس کا بالخصوص تعلق خواتین کے ساتھ ہے اور سوسائٹی کے اندر آپ کو اس چیز کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی علیہ السلام کی ازواج، اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں جیسی عورتیں نہیں ہو، تم عام بیویوں جیسی بیویاں نہیں ہو، بلکہ کیا ہو؟ تمام امت کی عورتوں سے افضل اور اعلیٰ ہو۔ تمام امت سے کیا ہو؟ بولیے، افضل اور اعلیٰ ہو۔ ہم اگر پہلے لفظ پر غور کریں تو وہاں پر ہی ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ازواج مطہرات امہات المومنین وہ تمام خواتین سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ کیا ارشاد فرمایا؟ یا نساء النبی، یعنی نبی کی بیویوں، جب تعلق ہو گیا محمد مصطفیٰ کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام عورتوں سے افضل اور اعلیٰ ہوگی۔ اب یہاں پر کسی کے ذہن کے اندر ایک خیال آ سکتا ہے، اور چونکہ کل کا دن جو گزرا ہے 3 رمضان المبارک کا، حاضرین محترم، اس کے اندر آپ جانتی کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا یوم وصال بھی ہے، لہذا اس چیز کو تھوڑا سا ان کے ساتھ میں بیان کرنا چاہتا ہوں ملا کر، تاکہ بات کو ہم اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ ازواج مطہرات وہ تمام عورتوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ آقا کی امت میں سے کوئی ایک خاتون بھی ازواج مطہرات سے افضل اور اعلیٰ نہیں ہو سکتی۔ اب کسی کے ذہن کے اندر یہ خیال آ سکتا ہے کہ ازواج مطہرات چونکہ امہات المومنین چونکہ تمام خواتین سے افضل اور اعلیٰ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ سے بھی افضل ہیں۔ ذہن کے اندر خیال آ سکتا ہے، تو اس خیال کو میں زائل کرنا چاہتا ہوں اور جواب دینا چاہتا ہوں کہ نہیں حاضرین محترم، ایسی بات نہیں ہے۔ ازواج مطہرات کی حیثیت ایک ہے، اور وہ حیثیت کیا ہے کہ وہ تاجدار کائنات کی ازواج ہیں۔
آقا علیہ السلام کی ازواج ہونے کی وجہ سے ان کی ایک حیثیت ہے، اور اس حیثیت سے وہ تمام خواتین سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ لیکن قربان جائیں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی ذات ذی وقار پر کہ منڈی والوں سیدہ کائنات کو جو فضیلتیں حاصل ہیں وہ ایک حیثیت کی وجہ سے نہیں بلکہ تمام حیثیتوں کی وجہ سے ہے۔ آپ تمام حیثیتوں کی وجہ سے تمام خواتین سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ آپ اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، تھوڑی سی تشریح بیان کرتے ہیں، ایک جملے میں عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ لفظ بدعہ قرآن کریم کے اندر اگر ہم غور کریں تو 3 سے لے کر جو 9 تک عدد ہوتا ہے اس کے لیے لفظ بدعہ یا بدعہ دونوں روایات کے اندر آیا ہے، یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو حضور شیخ الاسلام نے فرمایا کہ تاجدار کائنات نے دراصل یہ فرمایا کہ اے فاطمہ تیری ذات کے اندر محمد مصطفیٰ کے 2 حصے ہیں، یعنی تاجدار کائنات کی ذات کے اگر 3 حصے کیے جائیں تو آقا نے فرمایا کہ اے فاطمہ تیری ذات کے اندر وہ 2 حصے ہیں۔ اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جہاں پر بھی اہل بیت طہار کا ذکر کروں، آپ کا تذکرہ کروں، میری گفتگو اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی، میرے ذوق اور میری ذات کو وہ ذوق نہیں ملتا جب تک میں اگلی حدیث مبارکہ کو پڑھ نہ لوں یا آپ کے سامنے بیان نہ کر لوں۔ اس حدیث مبارکہ کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم ساری کائنات والے، ہم دنیا والے جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا وہ آقا کی بارگاہ میں ایک جملہ عرض کرتا ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ آپ بھی ذرا کہیے نا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ ہم ساری دنیا والے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، لیکن قربان جائے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی ذات ذی وقار پر کہ جن کے بارے میں محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا فدا کی ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ یہ ساری دنیا والے مجھ پر اپنے ماں باپ قربان کرتے ہیں، اے فاطمہ تجھ پر محمد کے ماں باپ قربان، اے فاطمہ تجھ پر محمد کے ماں باپ قربان۔ تو دوستو یہ فضیلت حاصل ہے تو فقط سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو۔ لہذا خواتین سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ خدا را وہ جس طرح سے ازواج مطہرات کی سیرت پر عمل کریں، امہات المومنین کی سیرت کو اپنائیں، اسی طرح سے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کی سیرت کو بھی اپنانے کی کوشش کریں، آپ کی حالات زندگی کا بھی مطالعہ کرے۔ آگے بڑھتا ہوں، اب آگے جو کلمات آ رہے ہیں ان کو ذرا غور سے سنیے گا۔ ارشاد فرمایا ان اتقیتن، اور تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ ارشاد فرمایا کہ جب بھی تمہیں کسی غیر محرم سے بات کرنا پڑ جائے، گفتگو کرنا پڑ جائے، تو کیا کرو کہ نرم لہجے میں غیر محرم سے اجنبی شخص سے گفتگو نہ کرنا۔ جی نرم لہجے میں اجنبی سے غیر محرم سے گفتگو نہ کرنا۔ حاضرین محترم اور میری ماں بہنوں، بے شک اللہ پاک نے ڈائریکٹلی جو کلام فرمایا، گفتگو فرمائی اور خطاب فرمایا وہ ازواج مطہرات کو فرمایا، لیکن قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے اس میں سے سیرت کا پہلو نکلتا ہے کہ جب خاتون کو، کسی عورت کو کسی غیر محرم سے بات کرنا پڑ جائے، پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر محرم سے بات کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، ناجائز ہے، لیکن اگر بات کرنا پڑ جائے ضرورت کے پیش نظر تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ خواتین کیا کرنا، پھر نرم لہجے سے کس سے گفتگو نہ کرنا۔ کسی غیر محرم سے اجنبی سے بات کرنا پڑ جائے تو ان سے کیا نرم لہجے میں گفتگو نہ کرنا، بلکہ دستور کے مطابق سیدھی سیدھی ان سے بات کرنا۔ ہنس کر مسکرا کر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں ہنسیں گی یا نہیں مسکرائیں گی اور الفاظ اور جملے بنا بنا کر کسی اجنبی کے ساتھ گفتگو نہیں کریں گی
تب بھی آپ کی بات دوسرے انسان تک پہنچ جائے گی. تو نرم لہجہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور نرم لہجے سے مراد یہ ہے کہ نرم یعنی سیدھی سیدھی بات آپ نے کرنی ہے. اس کا الٹ آپ نے نہیں لینا کہ کخت لہجہ رکھنا ہے یا سخت لہجہ یا اخلاق سے گری ہوئی باتیں کرنی ہے. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آپ دستور کے مطابق سیدھی سیدھی گفتگو کریں، اپنی بات کو بیان کریں. نہ ہنسنے کی ضرورت اور نہ مسکرانے کی ضرورت. ہاں، ایک جگہ پر اخلاق کے ساتھ ہنس کر مسکرا کر اور نرم لہجے کے ساتھ گفتگو کرنے کی اللہ پاک نے اجازت دی ہے. اور فقط اجازت نہیں دی بلکہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ضرور اس کے ساتھ ہنس کر مسکرا کر اور نرم لہجے کے ساتھ گفتگو کرو. وہ کون شخص ہے؟ وہ آپ کا شوہر ہے. جی، آپ کا شوہر، آپ کا خامد، آپ کا باپ، آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا ماموں، جتنے بھی رشتہ دار ہیں آپ کے یا جو محرم رشتے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے نرم لہجے میں گفتگو کرنی ہے. لیکن جب غیر محرم سے اجنبی سے بات کرنا پڑ جائے تو وہاں پر نرم لہجہ بولیے نا، نہیں رکھنا. اور لیکن منڈی والو، آپ کی بات نہیں کر رہا. سوشل میڈیا کے ذریعے یہ باتیں ممکن ہے کہ آگے بھی جائیں گی، عوام بھی سنے گی. آپ کی بات نہیں کر رہا. آج کل ہماری سوسائٹی کی درمیان اگر ہم نگاہ دوڑائیں تو سوسائٹی کے اندر یہ جو گنگا بہ رہی ہے یہ الٹی بہ رہی ہے. ہماری خواتین جب اپنے گھروں میں موجود ہوتی ہیں تو جب وہ اپنے شوہروں سے بات کرتی ہیں تو پھر شوہر یہی کہنا چاہتا ہے کہ اللہ کرے یہ خاموش ہی ہو جائے. ایسی بات ہے نا؟ کیا اللہ کرے یہ خاموش ہی ہو جائے، بات نہ ہی کرے تو اچھا ہے. لیکن جب وہی خاتون باہر بازار میں جائے گی، سوسائٹی میں نکلے گی تو کیا کرے گی؟ ہنس ہنس کر مسکرا کر باتیں کرے گی. یوں لگے گا کہ یہ جیسے اخلاق کا مجسمہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نیک ہی نہیں ہے، صالح ہی نہیں ہے. تو حاضرین محترم اور خواتین، اس بات کو توجہ سے سنیے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا را یہ چند دن کی زندگی ہے، اس زندگی نے بیت جانا ہے. ہمارے رشتہ دار، ہمارے والدین، ہم سے تعلق اور نسبت رکھنے والے کل ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن آج ہمارے ساتھ درمیان موجود نہیں ہے، اس دنیا سے چلے گئے ہیں. تو خدا را ہم نے بھی اس دنیا پر دائماً نہیں رہنا. یہ زندگی اور یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے. چند دنوں کے لیے انسان، چند سانسوں کے لیے انسان اس دنیا میں آتا ہے اور اس کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. تو خدا را حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ہم نے اگر کسی کو راضی رکھنا ہے تو راضی فقط خالق کائنات کی ذات ذی وقار کو کرنا ہے یا ذات مصطفیٰ کو کرنا ہے. ہمارے دل کے اندر دونوں محبتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. ہمارے دل کے اندر یا تو محبت خدا ہوگی، رحمان کی ہوگی، یا محبت شیطان کی ہوگی. اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس محبت کو چنتی ہیں. اپنے دلوں کے اندر محبت خدا کو جگہ دیتی ہیں یا دنیا کی زینت کو دیکھ کر، دنیا کے یہ میڈیا کو دیکھ کر، سوشل میڈیا، ڈرامہ، سیریل کو دیکھ کر، سنگرز کو دیکھ کر، ان خواتین کو دیکھ کر جن کا سوسائٹی کے اندر آج نام ہے، وہ فیمس ہیں، کسی کی بھی وجہ سے ان کو دیکھ کر آپ نے اپنی سیرت کو ڈھالنے کی کوشش نہیں کرنی. بلکہ آپ کے سامنے اگر سیرت ہے یا تو ازواج مطہرات کی امہات المومنین کی سیرت ہے یا سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی سیرت ہے. اور دوستو، ہم نے آج اپنے رول ماڈلز کو بھی تبدیل کرنا ہے، ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. مردوں سے بھی گزارش کروں گا کہ خدا را آپ بھی اپنے رول ماڈل تبدیل کیجئے. آج سوسائٹی کے اکثر جوانوں کو دیکھا جائے یا لوگوں کو دیکھا جائے تو میڈیا کی وجہ سے، ٹیلی ویژن کی وجہ سے کیا ہے کہ ہمارے رول ماڈل بھی تبدیل ہو چکے ہیں. ہم مردوں نے رول ماڈل بنایا ہے تو ایکٹرز کو بنا لیا، اداکاروں کو بنا لیا، کرکٹرز کو بنا لیا. نہیں دوستان ذی وقار، اگر ہمارے سامنے کوئی رول ماڈل ہے، کوئی نمونہ ہے کہ جس کی زندگی کو دیکھ کر ہم سیرت کو اپنائیں تو وہ فقط ایک ہی ذات ہے جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. اور اسی طرح خواتین سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی چونکہ گھروں کے اندر رہتی ہیں اور گھر کے اندر آپ کے ٹیلی ویژن ہے، آپ ڈرامہ سیریل بھی دیکھتی ہیں، اور اسی طرح آپ سے اگر آپ کو مخاطب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ گفتگو سب سے کر رہا ہوں، تمام سوسائٹی کی عورتوں سے، خواتین سے کر رہا ہوں کہ گھروں کے اندر اگر
ڈرامہ سیریلز کو دیکھ دیکھ کر ان سے اگر آپ کوئی دین کا مسئلہ پوچھ لیں تو ان کو پتا نہیں ہوگا، لیکن ان سے پورے مہینے کی ڈراموں کی لسٹ لے لیں، آپ کو ایک ایک انگلی پر گن کر گنا دیں، بتا دیں جمعرات کو یہ، سنڈے کو یہ، فلاں یہ. ایسی بات ہے یا نہیں ہے نا بھائی؟ تو حاضرین محترم، اس چیز کو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اب آخری آیت کریمہ، ہمارے پاس وقت کتنا ہے؟ آخری آیت کریمہ میں بیان کر دیتا ہوں، چونکہ وقت کافی بتا جا رہا ہے اور آپ نے ممکن ہے کاموں پر بھی جانا ہوتا ہے، چونکہ یہ آپ کا پروگرام ایک گراؤنڈ کے اندر اس کو کیا جاتا ہے، اس لیے تھوڑا سا 10-15 منٹ یہ لیٹ شروع ہوتا ہے. جو مساجد کے اندر پروگرامز ہیں یا اسی طرح سٹی کے درمیان موجود ہوتے ہیں تو وہ جلدی شروع ہو جاتے ہیں، خطاب بھی جلدی شروع ہوتا ہے اور وقت پر ہی ختم ہو جاتا ہے. لیکن میں کوشش کرتا ہوں جلد از جلد چند منٹس کے اندر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. اگلی آیت کریمہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33، ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بَيُوتِكُنَّ. اللہ پاک نے یہاں پر بھی ازواج مطہرات کو مخاطب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے ازواج النبی، تاجدار کائنات سے تعلق رکھنے والیوں، اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو. جی اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو، بغیر شرعی ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلو. اللہ پاک یہ خطاب کن سے فرما رہا ہے؟ جی ازواج النبی سے، تاجدار کائنات سے تعلق رکھنے والیوں سے. تو دوستان سی وقار، اگر دیکھا جائے تو ازواج النبی کو اللہ پاک جن کا تعلق ڈائریکٹلی محمد مصطفیٰ سے ہے، قربت بھی ہے، صحبت بھی ہے، خلوت بھی ہے، تربیت مصطفیٰ بھی ہے، ان کو بھی اللہ پاک یہاں پر تنبیہ فرما رہا ہے کہ گھر سے باہر نہ نکلنا. اگر نکلنا پڑ جائے تو خاتون کو چاہیے، عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت لے کر گھر سے باہر جائے. بلا ضرورت گھر سے باہر جانے کی ویسے ہی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر جانا پڑ جائے تو پھر عورت کو چاہیے کہ اپنے خاوند کی کیا کرے؟ اجازت لے. اور آگے ارشاد فرمایا، یہ جو آگے کلمات آ رہے ہیں انہی پر اپنی گفتگو کا ختم کروں گا. ارشاد فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اور اے ازواج مطہرات، زمانہ جاہلیت کی خواتین کی طرح تبرج کو اختیار نہ کرنا. تبرج کسے کہتے ہیں؟ بناؤ سنگار یا زینت، زیب، آرائش، بیوٹی. ازواج مطہرات کو اللہ پاک ڈائریکٹلی خطاب فرما رہا ہے. اب دراصل تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والیاں ازواج مطہرات، امہات المومنین، ان کو اللہ پاک نے یہاں پر وسیلہ بنایا ہے، اور ازواج مطہرات کو وسیلہ بنا کر اب قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے یہاں پر درس دیا جا رہا ہے اور سیرت کا پہلو دیا جا رہا ہے. کیا کہ زمانہ جاہلیت کی خواتین کی طرح تم نے بناؤ سنگار نہیں کرنا، زینت کو نہیں اپنانا. اب یہ تبرج کا ایک دو معنی میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے وَقَرْنَ فِي بَيُوتِكُنَّ یعنی اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو. اس پر بھی ایک دو جملہ، ایک دو حدیث مبارکہ آپ کی گوش گزار کر دیتا ہوں تاکہ آسان طریقے سے آپ اس بات کو سمجھ سکیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث مبارکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کیا کہ عورت جو ہے وہ سراپا چھپانے کی چیز ہے. عورت کو چاہیے کہ اپنا سراپا چھپائے، اپنے جسم کو چھپائے، جسم کے حصے کو نمایاں نہ کرے. آگے کیا ارشاد فرمایا کہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور ہمیشہ اس کو تکتا رہتا ہے، اس کو دیکھتا رہتا ہے. لہذا عورت کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے گھر کے اندر موجود رہے. ہاں گھر سے باہر جا سکتی ہے شرعی پردہ کے ساتھ اور اپنے شوہر کی اجازت کے ساتھ. آگے ارشاد فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر آقا علیہ السلام آج کی خواتین کو دیکھ لیتے جو بناؤ سنگار کرتی ہیں، زینت کا اہتمام کرتی ہیں، اگر تاجدار کائنات آج کی خواتین کو دیکھ لیتے تو آقا علیہ السلام ان خواتین پر پابندی لگا دیتے. کیا کہ وہ مساجد کے اندر جا کر نماز ادا نہ کریں. جس طرح بنی اسرائیل کی خواتین پر پابندی لگا دی گئی تھی، اسی طرح
سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر آج کی خواتین کو تاجدار کائنات دیکھ لیتے، اور سیدہ عائشہ اس وقت کی بات کر رہی ہیں، آقا کے وصال کر جانے کے بعد کی بات کر رہی ہیں، لیکن زیادہ عرصہ نہیں بیتا تھا، لیکن آج کے خواتین اور ان کی خواتین میں کتنا فاصلہ پایا جاتا ہے، 1400 سال پائے گئے۔ آج کی خواتین تو اس سے بڑھ کر بناؤ سنگار کرتی ہیں، زینت کرتی ہیں۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی کہ اگر تاجدار کائنات خواتین کو دیکھ لیتے کہ وہ بناؤ سنگار کر رہی ہیں، تو آقا علیہ السلام ان پر پابندی لگا دیتے، کس بات کی؟ کہ وہ اگر نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو مسجد میں آ کر نماز نہ پڑھے بلکہ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھے۔ یہ دو حدیث مبارکہ فقط اس بات کو سمجھانے کے لیے کیا کہ بلا ضرورت آپ کو گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح تبرج کا معنی حاضرین محترم بہت سارے ائمہ نے مفسرین نے مختلف بیان کیے ہیں۔ تبرج کا ایک معنی ہے زینت، خوبصورتی۔ تبرج کا ایک معنی ہے خواتین اپنے محاسن کو، اپنے جسم کو مردوں کے سامنے ظاہر کریں، اس کو بھی تبرج کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ اسی طرح تبرج کا ایک معنی ہے جو عورتیں ٹہل ٹہل کر چلتی ہیں، جی ٹہل ٹہل کر جو عورتیں چلتی ہیں اس کو بھی عربی زبان کے اندر تبرج کہا جاتا ہے۔ اور جاہلیت اولا، اس کے بھی بہت سارے معانی ہیں، بہت سارے اقوال ہیں، روایات ہیں، لیکن میں اس صرف نہیں جانا چاہتا۔ جو مقصود ہے اس آیت کریمہ کے اندر، ان جملوں کے اندر، وہ بیان کر دیتا ہوں۔ اب تبرج کے اندر ایک چیز جو آتی ہے حاضرین محترم، وہ تبرج کے اندر آتا ہے لباس۔ خواتین جو لباس پہنتی ہیں، جو کپڑے زیب تن کرتی ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک ایکسپیریمنٹ کرنے کی دعوت دیتا ہوں، ایک تجربہ کرنے کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ 6-7 سال کی جو بچی ہے اس کی بات نہیں کر رہا، اس سے یعنی 7 سال سے لے کر اب 12 سال کی بچی کی بات کر رہا ہوں کہ آپ اس کے کپڑے لینے بازار چلی جائیں، کسی اچھے سے اچھے برانڈ پر چلی جائیں۔ مرد کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی چلے جائیں، آپ بھی اپنے بچوں کے ڈریس خریدتے ہیں، کپڑے لباس خریدتے ہیں، تو آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیں کہ آپ جب کسی اچھے برانڈ پر جائیں گے تو آپ کو ان بچیوں کا پراپر لباس جو ہوتا ہے، مکمل لباس جو ہوتا ہے، وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اس میں یا تو جو بازو ہوں گے وہ آدھے بازو ہوں گے، یا کچھ ایسے لباس ہیں جن کے پورے بازو ہی نہیں ہیں۔ خواتین کو وہ مکمل بازو والی قمیض اپنی بیٹی کے لیے، بچی کے لیے میسر نہیں آئے گی۔ اور بالفرض اگر آپ کو وہ مکمل بازو والے کپڑے مل بھی گئے تو وہ باریک سی ایک جالی استعمال ہوئی ہوگی جس کے اندر سے مکمل جسم نظر آتا ہے۔ اور اگر آپ کو مکمل بازو بھی مل گئے تو آپ کو اس کپڑوں کے ساتھ دوپٹہ نہیں نظر آئے گا، چادر نہیں نظر آئے گی۔ آپ میری اس بات کی تصدیق کریں گے، مرد بھی تصدیق کریں گے کہ ان بچیوں کے ڈریس جو ہیں وہ آج کل دوستان زی وقار اسلامی ڈریس اور اسلامی لباس نہیں رہا۔ ہم میڈیا کو دیکھ دیکھ کر، ڈرامے دیکھ دیکھ کر، اداکاراؤں کو دیکھ دیکھ کر، ان خواتین کو دیکھ دیکھ کر ہم نے اپنی بچیوں کی تربیت بھی اس طریقے سے کرنا شروع کر دی ہے۔ اور ہم جواز کیا پیش کرتے ہیں جب ان سے پوچھا جائے کہ خدا کا خیال کرو، کیا کر رہے ہو، تو جواز کیا پیش کرتے ہیں والدین؟ جی سوسائٹی کے اندر یہ فیشن چل رہا ہے، یہ رواج چل رہا ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو منڈی والوں، کیا یہ جملہ کافی ہے؟ جی کیا یہ جملہ ہمارے لیے کافی ہے کہ سوسائٹی کے اندر یہ رواج چل رہا ہے؟ اگر کوئی شخص وہ کنویں میں چھلانگ لگا دے تو کیا آپ اس کے پیچھے چھلانگ لگائیں گے؟ اگر کوئی بندہ اپنے بچوں کو زہر دینا شروع کر دے تو آپ اپنے بچوں کو زہر دیں گے؟ جب نہیں دیں گے تو خدا را مغرب کی تہذیب کو چھوڑیے، پھر اسلامی روایات کی طرف آئیے۔ اور اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ یہ جملہ کہہ کر اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا کہ ابھی یہ بچی ہے، جی ابھی یہ بچی ہے۔ منڈی والوں، دراصل آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ بچی نہیں ہے، یہ بچی نہیں ہے۔ اور بالفرض اگر آپ کی نگاہ میں، یعنی باپ کی نگاہ میں اگر وہ بچی ہے بھی تو دنیا والوں کی نگاہ میں وہ بچی نہیں ہے۔ اگر یہ میری بات غلط ہے تو میں معافی مانگتا ہوں، اگر یہ بات غلط ہے تو معافی، اگر یہ بات دوستان زی وقار سچ ہے تو پھر ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا، اور یقیناً یہ بات سچ ہے کہ دنیا والوں کی نگاہ میں جس کو ہم بچی سمجھتے ہیں وہ بچی
نہیں ہوتی اگر بچی لوگ سمجھتے، سوسائٹی والے بچی سمجھتے تو حاضرین محترم قصور کے اندر زینب جیسے پھول کو نہ مسلا جاتا، وہاں پر ظلم نہ ڈایا جاتا۔ خدا را اس چیز کو بھی ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس طرف آئیں، اسلامی روایات کی طرف آئیں، اور اس سے بڑھ کر ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں، تجربہ کرنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ جو بڑی خواتین ہیں، مچور خواتین ہیں، اب بچوں کی بات نہیں کر رہا، مچور، ان کے لباس کو آپ دیکھ لیں۔ مردوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ان کے لباس کو دیکھیں، کسی اچھے برانڈ پر جائیں اور انہیں جا کر کہیں کہ جی ہمیں اچھا سا ایک لون اور کاٹن دکھائیں، خواتین کا ڈریس دکھائیں، لباس دکھائیں۔ جب وہ لون اور کاٹن آپ روشنی کے سامنے لے کر آئیں گے تو یقین مانیے تجربہ کرنے کے بغیر ہی آپ میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ اس لباس میں سے دوسری طرف بھی دیکھا جا سکتا ہے، دوسری طرف ہاتھ کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو مجھے بتائیے وہ لباس جب خاتون پہنیں گی تو کیا اس کا جسم نظر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ جی آئے گا نا بھائی۔ تو خدا را اس بات پر سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چند دن کی زندگی ہے اور ہمارا جنازہ تو اس وقت نکلتا ہے کہ ہم جب سوسائٹی میں نکلتی ہیں بعض خواتین، اس وقت وہ پراپر لباس کے اندر ہوں گی، مکمل لباس پہنا ہوگا، ڈریس پہنا ہوگا، اسی طرح سارا سال وہ ڈریس کے اندر رہیں گی۔ لیکن جب کوئی شادی کا موقع آ جائے، میرج ہال میں جانا پڑ جائے، تو وہاں پر آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ کیا کیا زینت اور سنگار کیا جاتا ہے، بناؤ سنگار اور زینت کو اپنایا جاتا ہے۔ میں بناؤ سنگار پر اس لیے زور دے رہا ہوں کہ بناؤ سنگار کرنا جائز ہے، لیکن ہر شخص کے لیے جائز نہیں ہے، غیر مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، اجنبیوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ بناؤ سنگار کیا جا سکتا ہے، کس کے لیے؟ فقط اپنے شوہر کے لیے، اپنے خامند کے لیے۔ اور آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کو دیکھا جائے تو تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کیا کہ بناؤ سنگار کرو لیکن فقط اپنے خامند کے لیے، اپنے شوہر کے لیے۔ لیکن جنازہ تو تب نکلتا ہے کہ جب ہماری اسلامی بہنیں وہ سارا سال پراپر ڈریس کے اندر ہوتی ہیں، لیکن جب میرج ہال میں جایا جاتا ہے تو اس وقت لباس کو اتار دیا جاتا ہے، دوپٹے کو بھی اتار دیا جاتا ہے، اور کپڑے بھی ایسے پہنے جاتے ہیں جس میں ان کے اعضاء جو ہیں وہ بھی نمایاں ہوتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ظلم کی انتہا تو تب ہوتی ہے کہ ہم ساری زندگی اپنی بیٹی پر پردہ کرتے رہتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہنا چاہوں گا، ہم ساری زندگی اپنی بیٹی کی تربیت کرتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ظلم اس وقت کرتے ہیں کہ جب اس کی شادی کرتے ہیں تو اس کو بناؤ سنگار اور زینت کے اہتمام کر کے لوگوں کے سامنے بٹھا دیتے ہیں، اسٹیج پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ بھائی جائز ہے، کچھ حد تک اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن وہ اجازت فقط خواتین کے درمیان ہے، غیر مردوں کے سامنے نہیں ہے۔ خدا را یہ چند دن کی زندگی ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری حدیث مبارکہ بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ حاضرین محترم اور بالخصوص خواتین، اس حدیث مبارکہ کو سنیے گا اور دوبارہ اپنی زندگی پر نظر ثانی کیجیے گا کہ آج ہمارا شمار کن عورتوں میں ہو رہا ہے۔ آج ہم ازواج مطہرات کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں یا آج ہم مغرب کی ثقافت کو اپنا رہے ہیں، مغرب کی روایات کو اپنا رہی ہیں، ان کو اڈاپٹ کر رہی ہیں۔ آج جو تربیت ہم اپنی بچیوں کی کریں گی وہی تربیت وہ جوان ہو کر وہ حاصل کریں گی، اور اسی تربیت پر انہوں نے عمل کرنا ہے۔ آج اگر ہم نے ان کی تربیت نہ کی تو کل جب وہ جوان ہو جائیں گی تو پھر اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہوں گے، والدین ہوں گے۔ اگر کوئی بڑا المیہ سرزد ہو گیا تو پھر آپ سوسائٹی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکیں گے، پھر آپ یہ کہنے کے قائل نہیں ہوں گے کہ چونکہ ڈراموں میں چل رہا ہے، فلموں میں یہ چل رہا ہے، سیریل کے اندر یہ چل رہا ہے، اس لیے ہم نے اپنے بچوں کو ایسا لباس پہنایا، ایسی تعلیم دلوائی، ہم نے سیرت کو اپنایا تو ازواج مطہرات کی سیرت کو نہیں بلکہ اداکاراؤں کی، ایکٹریس کی سیرت کو اپنایا، تو پھر آپ کسی غیر کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکیں گے۔ آخری حدیث مبارکہ سنیے اور غور کیجیے اپنی زندگی پر۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا نساء کاسیات عاریات، دو جملے، نساء کاسیات و عاریات۔ ایک وقت ایسا وقت آئے گا کہ جب عورتیں لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی،
لباس بھی پہنا ہوگا، لیکن پھر بھی وہ ننگی ہوں گی. خدا را یہ جملے میرا فرض منصبی ہے اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد لالی آپ کی وجہ سے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ اس لیے کہ سوسائٹی کے اندر یہ حدیثیں نہیں بیان کی جاتی، شرمایا جاتا ہے یا کوئی اور بات ہوتی ہے. خدایا میں آپ سے یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ اس سیرت کو اپنایا جائے، اس گفتگو کو غور سے سنا جائے اور اپنی آنے والی زندگی کو آسان طریقے سے بسر کرنے کی کوشش کی جائے. آقا نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا کہ جب عورتیں اپنے لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، یعنی ایسے چست لباس پہنے گی کہ ان کے جو پوشیدہ اعضاء ہیں وہ بھی بالکل ظاہر ہو جائیں. اور آج سوسائٹی میں دیکھ لیں، بازاروں میں جا کر دیکھ لیں کیا کیا نہیں ہو رہا، لباس کیسا پہنا جا رہا ہے. پہلے آپ میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ پہلے جو خواتین تھی، آپ اگر اپنے بچپن کی بات کر لیں، میرے سامنے بزرگ بیٹھے ہیں، آپ اگر اپنے بچپن میں دیکھیں جو خواتین ہوتی تھی ان کا جو لباس ہوتا تھا، ان کی جو قمیض ہوتی تھی وہ پاؤں تک ہوتی تھی، لمبی ہوتی تھی، اور جو شلوار ہوتی تھی وہ بھی بلدار ہوتی تھی. ایسی بات ہے یا نہیں ہے؟ لیکن آج کی خواتین کا لباس دوستان زی وقار وہ تبدیل ہو چکا ہے. لباس آپ خود ہی دیکھ لیں تو آقا علیہ السلام نے وعید کیا بیان کی، فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب عورتیں وہ لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی. اور آگے کیا کلمات ہیں، ممیلات و مائلات، وہ مائل کرنے والی ہوں گی، یعنی لوگوں کو، مردوں کو اپنی طرف دعوت دیں، فتنہ بپا کرنے کی کوشش کریں گی، ہو جائیں گی، ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی. اور آگے ارشاد فرمایا رؤوسہن کاسنمۃ البخت، اور ان کے جو سر ہیں وہ بختی اونٹوں کی کوہان جیسے ہوں گے. بختی اونٹوں، یہ اونٹوں کی قسم ہے، اور یہ جو اونٹ کی قسم ہے اس کی دو کوہانیں ہوتی ہیں، ایک آگے اور ایک پیچھے، اور درمیان میں ایسے آپ سمجھ لیں درمیان سے جھکاؤ ہوتا ہے اور دو کوہانیں ہوتی ہیں. آقا نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب عورتوں کے سر وہ بختی اونٹوں کی طرح ہوں گے، یعنی یہ جو عورتیں اپنے بالوں کو گوند کر وہ ایک جوڑا سا بناتی ہیں، جوڑا جائز ہے لیکن فقط اپنے شوہر اور مرد کے لیے، سوسائٹی میں بنا کر آپ نہیں نکل سکتی. لہذا آقا نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں جب بیان کر دی، ایک زمانہ آئے گا جب عورتیں لباس پہن کر بھی ننگی، مائل کرنے والی، مائل ہونے والی، ان کے سر وہ بختی اونٹوں کی طرح ہوں گے. آقا نے جو آگے کلمات ارشاد فرمائے ہیں ان پر ذرا غور کیجیے گا. ارشاد فرمایا لا يدخلن الجنہ، وہ عورتیں جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گی. اللہ پاک ان عورتوں کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. ارے جنت میں داخل کرنا تو دور کی بات ہے، آگے کلمات جو ہیں ان پر غور کیجیے گا. ارشاد فرمایا لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا، جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکیں گے، جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکیں گی. تو خدا را آج ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہماری خواتین کس طرف جا رہی ہیں، مرد حضرات بیٹھے ہیں. خدا را آپ سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ جہاں تک آپ کی رسائی ہے، آپ جن عورتوں کو جاننے والے ہیں یا جہاں تک آپ کی بات کو مانا جاتا ہے، خدا را آپ سے گزارش کروں گا کہ ان خواتین کو کنٹرول میں لائیے، ان کو یہ ازواج مطہرات کی سیرت پر عمل کرنے کا بتائیے، سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں. اور خواتین سے بالخصوص گزارش کروں گا کہ خدا را یہ 4 دن کی زندگی ہے، اس کو ازواج مطہرات کی سیرت اور امہات المومنین کی سیرت میں گزارنے کی کوشش کریں. اگر آپ نے اس سیرت کو اپنا لیا تو پھر آپ کو نہ اس دنیا میں فکر کرنے کی ضرورت ہے، نہ قبر میں فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ معاشر کے میدان میں فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور آخر کے اندر یہی پیغام دے رہا ہوں، اور یہی پیغام تحریک منہاج القرآن کا ہے. اگر آج کی خواتین اپنے ایمان کو بچانا چاہتی ہیں، اپنے عقیدے کو بچانا چاہتی ہیں، اور اپنی عزت و آبرو کو بچانا چاہتی ہے، تو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد لالی آپ نے خواتین کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے، جس پلیٹ فارم کا نام ہے منہاج القرآن ویمن لیگ. کیا بولیے؟ منہاج القرآن ویمن لیگ. خواتین سے گزارش کروں گا کہ منہاج القرآن ویمن لیگ کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑیں، اپنے تعلق کو جوڑیں، اپنے رشتے کو وابستہ کریں. اور جو مرد حضرات بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر ہم
اپنی بچیوں کی تربیت چاہتے ہیں، اپنی خواتین کے تربیت چاہتے ہیں، تو ہمیں حضور شیخ الاسلام کے زیر سایہ یہ جو پلیٹ فارم مہیا کیا گیا ہے منہاج القرآن ویمن لیگ کا، اس کے ساتھ اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، بیوی کو، اپنی ماں کو، گھر کے اندر جتنی خواتین ہیں ان کو منہاج القرآن ویمن لیگ کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تحریک منہاج القرآن اندر یہ جو شعبہ قائم کیا گیا ہے منہاج القرآن ویمن لیگ کا، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ خواتین کی تربیت کے لیے منعقد کیا گیا ہے، اس کو قائم کیا گیا ہے۔ اسی طرح تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، تبلیغ کو بھی اہتمام کیا جاتا ہے، اور اسی طرح سماج کے اندر، معاشرے کے اندر نکل کر آپ نے کس طرح سے اپنا کردار ادا کرنا ہے، وہ بھی اگر آپ منہاج القرآن ویمن لیگ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں گی تو آپ کو یہ سب کچھ اس کی تربیت مل جائے گی۔ اور یہی مقصد منہاج القرآن ویمن لیگ کا ہے کہ معاشرے کے اندر سے انتہا پسندی کو ختم کر دیا جائے، نفرت کو ختم کر دیا جائے، غیر منصفانہ سوچ کا اختتام ہو جائے، ختم ہو جائے، اور اسی طرح جنسی امتیاز کو بھی ختم کر دیا جائے۔ لہذا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنایا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری خواتین، ہماری مائیں بہنیں جو یہاں پر موجود ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے جہاں جہاں تک یہ میری آواز پہنچ رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ باری تعالیٰ ہماری ان خواتین کو ازواج مطہرات کی اور سیدہ کائنات کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو آسان طریقے سے اس دنیا پر گزار جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ باری تعالیٰ جو کچھ سنایا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ میرے مولا آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما۔ جو کچھ یہاں پر کہا گیا، واعظ و نصیحت کی گئی، سنا گیا، ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اس مجلس کے صدقے، اس ماہ کے صدقے ہمارے ظاہر اور باطن کو پاکیزگی اور طہارت عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب کو اپنے محبوب کی اہل بیت، صحابہ کرام، اولیاء و صالحین کی محبت کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اہل و عیال، رشتہ دار، اہل علاقہ جو بیمار ہیں میرے مولا ان کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ جو اس دنیا سے چلے گئے ان کو آقا علیہ السلام کی شفاعت عطا فرما، ان کی قبر کو جنت کی کیاری میں سے کیاری بنا دے۔ میرے مولا ہمارے والدین، بھائی، رشتہ دار، تعلق دار جو رزق کمانے کے لیے کاروبار کر رہے ہیں، جابس کر رہے ہیں، اس ملک سے باہر ہیں میرے مولا ان کے رزق میں سکون، برکت اور کشادگی عطا فرما، ان کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب کے شیوخ کو، ہم سب کے اساتذہ کو میرے مولا صحت و تندرستی عطا فرما۔ جو اس دنیا سے چلے گئے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور بالخصوص حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی اور ان کے کل خان وعدے کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ ان کی بارگاہ سے ہم سب کو فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ان کی بارگاہ سے ہمیں محبت مصطفیٰ، محبت اہل بیت، محبت صحابہ کرام، محبت قرآن، محبت اولیاء و صالحین اور محبت اسلام کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ تو تیرے محبوب کی اہل بیت کا، صحابہ کرام کا، غوث الثقلین الشیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا چشمہ تحریک منہاج القرآن کی صورت میں کل کائنات میں فیضان محمدی کو تقسیم کر رہا ہے۔ میرے مولا ہمیں اپنے ظاہر اور باطن کو اس چشمے سے فیضیاب کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے وجود کو اس چشمے سے سیراب کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے کردار کو، ہماری فکر کو، ہمارے عمل کو، ہمارے علم کو میرے مولا ہمارے چال چلن کو ویسا بنا دے جیسا ہمارے سیدی حضور سیدی شیخ الاسلام دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم سب کو آپس میں اس طرح رہنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم تجھے اور
اور تیرے محبوب کو پسند آ جائیں۔ میرے مولا اس تحریک منہاج القرآن کو دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو اس کی حقیقت کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، کل انسانیت کی خیر فرما، ہم سب کو اپنی سوسائٹی کے اندر علم، امن اور محبت کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب کے وجود میں سے ہر قسم کے حسد کو، بغض کو، اناد کو، تگ نظری کو، شدت پسندی کو، ہر قسم کی نفرت سے ہم سب کو میرے مولا بچا لے، اور ہمارے ظاہر اور باطن کو صحیح معنی میں دین محمدی کی محبت سے سیراب کر دے، اور میرے مولا ہم سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، اور جن لوگوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا اس کے لیے اپنی خدمات دے رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں، فائنانشلی ہیلپ کر رہے ہیں، میرے مولا ان کے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، ہم سب کو بھی ان کے ساتھ ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔